محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جو سیکھنے والے ہیں وہ ہے قرآن پاک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مقامات پر اس طرح 3 نقطے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ان 3 نقطوں کا مقصد کیا ہے، ان پر وقف کیسے کرنا ہوگا۔ تو ناظرین، قرآن پاک کی تلاوت کے دوران جہاں پر یہ 3 نقطے آئیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہاں وقف کرنے کو کہا گیا ہے، اور اسے وقف معانقہ کہتے ہیں۔ معانقہ کے لغوی معنی ہے گلے لگانا، اور یہ وقف ہمیشہ اس مقام پر ہوگا جہاں قریب 2 وقف ہوں گے۔ مثلا اس آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اور پھر بالکل اس کے آگے یہاں یہ علامات استعمال ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہاں ہم نے وقف کرنا ہے۔ لیکن اس وقف یعنی اس 3 نقطوں والے وقف جسے وقف معانقہ کہتے ہیں، اس کے متعلق سب سے اہم بات سن لیں، اور وہ یہ ہے کہ جہاں یہ وقف ہوں گے یعنی یہ وقف ہمیشہ قریب 2 جگہوں پر ہوگا، تو ہم نے صرف اور صرف ایک جگہ پر وقف کرنا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ اگر ہم نے پہلی علامت پر وقف کر لیا تو اب دوسری جگہ پر یہ وقف نہیں کر سکتے۔ اگر وقف کیا تو معنی میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور ایسا کرنا گناہ ہوگا، لہٰذا یاد رہے کہ ہم نے اس وقف پر رکنا بھی لازمی ہے، یعنی دونوں میں سے کسی ایک جگہ پر وقف لازمی کرنا ہوگا اور پھر دوسری جگہ پر وقف نہیں کریں گے۔ امید ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم دونوں جگہ پر وقف کیوں نہیں کر سکتے، اور اسی طرح ایک جگہ پر وقف کرنا بھی لازمی کیوں ہوگا۔ تو ناظرین، یہ ایک جملہ ہے، ٹھہرو مت جاؤ۔ اب اس کو پڑھنے پر آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کسی کو کہا جا رہا ہے کہ یہاں ٹھہرو نہیں بلکہ چلے جاؤ۔ اب اگر ہم ٹھہرو پر وقف کرتے ہیں تو پھر مطلب کیا ہوگا؟ ٹھہرو مت جاؤ، یعنی اب مطلب واضح ہے کہ رک جاؤ، یہاں سے جانا نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا وقف کرنے سے معنی کتنا زیادہ بدل گیا۔ تو اسی طرح سے ہم وقف معانقہ میں بھی کسی ایک جگہ وقف کریں گے، نہ تو دونوں جگہ پر وقف کریں گے اور نہ ہی دونوں جگہ کو ملا کر پڑھیں گے۔ اس لیے اس بات کو اپنے ذہن میں اچھے سے بٹھا لیں۔ اگر آج تک قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ لوگوں نے یہ غلطی کی ہے تو اللہ سے توبہ کر لیں اور آئندہ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے تلاوت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔